دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، قاسم سوری کی رولنگ، جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف، اس رولنگ کے ذریعے اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس بھی لیا اور پٹیشنز بھی فائل ہوئیں اور سب کو اکٹھا کر دیا گیا۔ تو 5 ججز جو عمر عطا بندیال کی قیادت میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ ظاہر ہے اس کے یعنی جو فارمیٹ ہوتا ہے جنرلی ججمنٹ کا کہ پہلے کیس کے فیکٹس اور اس کی ہسٹری وغیرہ دیتے ہیں، پھر آرگومنٹس وغیرہ کے جو کیس لاز ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ان کے حوالے ہوتے ہیں، اور بالآخر اپنا وہ کنکلوژن کرتے ہیں کہ یہ جو پٹیشن ہے وہ اپروو کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، اور اسپیسیفک یعنی کیا اب کرنا ہے۔ وہ حکم جو اصل یعنی آخری پیراگراف ہوتا ہے عام طور پر وہ ہوتا ہے کنکلوژن، اصل ججمنٹ وہ گویا ہوتی ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے یہ تھی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، قانون اور آئین یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق اور نیشنل اسمبلی کی جو رولز آف پروسیجر ان کے مطابق نہیں تھا، لہذا عدالت نے جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے یعنی اسٹیٹ کو نقصان ہو سکتا تھا، اس وجہ سے اس میں گویا ان اختیارات کا استعمال کیا اور رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ تو گویا وہ رولنگ تھی ہی نہیں دوسرے لفظوں میں، اور اسمبلی اسی طرح موجود رہی، اور بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ یعنی جو اپریل 3 کا آرڈر آف دی ڈے تھا اس کے مطابق اسمبلی کی کارروائی مکمل کی جائے، یعنی نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ کروائی جائے۔ ظاہر ہے یہ تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ مین ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس پر آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا باتیں ہو رہی ہیں وہ جناب جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل کا جو اضافی نوٹ ہے۔ ویسے اس میں 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا، لیکن 2 نے اضافی نوٹ بھی لکھے، ایک مظہر عالم خان میاں خیل اور دوسرا جمال خان مندو خیل۔ لیکن سب سے زیادہ شہرت جو ہے، سب سے زیادہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 12، پیراگراف نمبر 12، اور وہ اضافی نوٹ جو لکھا ہے مظہر عالم خان میاں خیل صاحب نے، ان کا اضافی نوٹ جو ہے اس کا پیراگراف 12 ہے۔ وہ بڑا دلچسپ ہے اور بہت کانسیکوینشل ہے۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس پر پہلے بریفلی میں اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ فی البدیہہ ہے، اس میں وہ روانی شاید نہ ہو، تو بہرحال میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 12 پیراگراف اضافی نوٹ وہ جو مظہر عالم خان میاں خیل صاحب نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ اس حکم نامے کو مکمل کرنے سے پہلے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یا اس چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ اس کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یہ جو اختیارات کا استعمال ہے، یعنی اس آئین کے تحت جو اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، اور اس کو عوام کے منتخب نمائندوں ہی کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے، عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن تاہم یہ جو مقدس امانت تھی اس کو توڑا گیا، اس کی وائلیشن کی گئی، اس کو یعنی اپ ہولڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس کس نے توڑا یہ مقدس امانت جو ہے، اس میں خیانت کی یا اس کو توڑا صدر نے، وزیر اعظم نے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے، اور وزیر قانون نے۔ وہ جو عوام کے بظاہر منتخب نمائندے تھے انہوں نے یعنی ان 4 اشخاص نے توڑا، اور وہ کیسے توڑا کہ انہوں نے عوام کے منتخب نمائندوں کو روکا کہ وہ اس قرارداد پر ووٹ دیں،
اور یہ جو الفاظ اب انہوں نے استعمال کیے، اینڈ فار سچ بلیٹنٹ ٹرانسگریشن، فار سچ بلیٹنٹ ٹرانسگریشن آف دی کانسٹیٹیوشن دیر مسٹ بی کنسیکوینسز اینڈ دا لا مسٹ ٹیک اٹس کورس. یعنی یہ بہت پاورفل فکرہ ہے اور یہ بہت کنسیکوینشل ہے، یہ نتائج سے گویا سیچوریٹڈ ہے، بھرا ہوا ہے جی. یہ کسی کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے. میں اس کو پھر پڑھتا ہوں اس پورے یعنی سینٹنس کو کہ ہاؤ ایور دس سیکرڈ ٹرسٹ واز وائلیٹڈ امانگسٹ ادرس بائی دا پریزیڈنٹ، پی ایم، the speaker, the deputy speaker and the law minister as the elected representatives of the people were prevented from voting on the resolution, and for such blatant transgression of the constitution there must be consequences and the law must take its course. جج صاحب کہتے ہیں کہ تاہم اس مقدس امانت کو صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون نے توڑا اور خیانت کی، وہ اس طرح کہ انہوں نے اس قرارداد پر عوام کے منتخب نمائندوں کو رائے دینے سے روک دیا، اور اس واضح آئینی خلاف ورزی یا آئین کو پامال کرنے کا جو عمل ہے، اس کے لازمی نتائج ہونے چاہیے اور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے سادہ لفظوں میں کہ اس آئین کو، اس مقدس امانت کو ان 4 اشخاص نے توڑا ہے آئین کو، اور اس کے نتائج انہیں بھگتنے چاہیے اور قانون جو ہے وہ ان کی گردن کا پھندا بننا چاہیے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پایا گیا ہے کہ جو اوپر مذکورہ اعمال ہیں، کام ہیں، وہ یعنی اس قرارداد کے مسترد جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیے، وہاں سے شروع ہو کر جو پھر جو اسمبلی کی تحلیل ہے جس کو پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کے ایڈوائس پر کیا، یہ سارے معاملات جو ہیں یعنی آئین کی منظم خلاف ورزی جو ہے، یہ پری میڈیٹیشن کا نتیجہ تھی. یعنی یہ پری میڈیٹیشن اینڈ ڈیلیبریشنز آر ٹو ڈیفیٹ دی ریزولوشن آف دی پیپل آف نو کانفیڈنس وائل پلئنگ فراڈ آن دی کانسٹیٹیوشن. وہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو دھوکہ دے کر جو عدم اعتماد کی قرارداد تھی، اس کو شکست دینے کے لیے ان لوگوں نے پہلے منصوبہ بندی کی اور جان بوجھ کر یہ عمل کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں انہوں نے پہلے منصوبہ بندی، یہ کوئی اتفاقاً وہاں پر نہیں ہوا، کوئی موقع پر جذبات میں نہیں آئے، بلکہ یہ پلانڈ تھا. اور پلانڈ ظاہر ہے اس کی پہلے تفصیلات دی گئی ہیں، اسی یعنی جج صاحب کی جو تفصیل ہے انہوں نے پیچھے دی ہے پیراگراف 12 سے پہلے، کہ وہ ساری تفصیل آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف امیڈیٹلی یعنی جو ہی اس ریزولوشن کا وہ ٹائم آتا ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں اور لا منسٹر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سازش ہے بیرونی، لہذا اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اور وہ اسی وقت ریجیکٹ کر دیتا ہے. وہ گویا پہلے سے ٹائپ شدہ تحریر پڑھ دیتا ہے ہو بہو، اور اس کے بعد وہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کو فوراً وہ اسد قیصر صاحب اسپیکر جو ہیں وہ بھی کنفرم یا افرم کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹی وی پر خطاب بھی ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کا، اور ساتھ ہی امیڈیٹلی چند منٹس میں ہی وہ پریزیڈنٹ کو وہ ڈسولوشن کی ایڈوائس بھی پہنچ جاتی ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ڈسالو کر دیتے ہیں. یعنی یہ اتنا آٹومیٹک اور اتنا کوئک سکسیشن میں انہوں نے کیا ہے کہ سارا ابو بورڈ ہے کہ یہ پہلے سوچی سمجھی اسکیم تھی، یہ صرف ایکٹنگ تھی کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. لہذا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ ارادی معاملہ تھا، یہ پہلے سے سوچ سمجھ کے منصوبہ بنایا گیا تھا، اور انہوں نے کیونکہ اس آئین کی، اس مقدس امانت کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کو اس کے نتائج بھگتنے چاہیے اور قانون کو اپنا راستہ طے کرنا، اپنا اختیار کرنے دینا چاہیے. یہ ہے جناب پیراگراف 12 جو مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. تو وہ یہ اس کو آپ تھوڑا سا موازنہ کر سکتے ہیں جو مشرف کی غداری والا کیس جو ہے، جس میں مرحوم جسٹس سیٹس جو تھے، انہوں نے وہ ایک
یعنی انہوں نے جو اپنی، ویسے تو وہ فیصلہ گویا سبسٹنٹیو یہ تھا کہ اس کو پھانسی دی جائے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ، کیونکہ یہ پہلا کیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فوت شدہ ملے تو پھر اس کی میت کو لٹکا دیا جائے ڈی چوک میں جی. تو یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اگرچہ وہ اس کا اینڈ تھا، رزلٹ تھا، اور یہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے. تو یہ جناب ہم سلوٹ کرتے ہیں جج صاحب کو کہ ایسے بولڈ فیصلے ہونے چاہیے. دیکھیں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور وہ جس طرح کہا گیا نا کہ جس کا کوئی عہد نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اور جس میں امانت کا تقدس جو نہیں رکھتا، یا جس میں کوئی امانت والا معاملہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. تو دیکھیں یعنی عام دو افراد کے درمیان بھی اگر کوئی میوچولی ایگریڈ اپان کوئی معاہدہ ہو تو اس کی خلاف ورزی یک طرفہ جو ہے وہ بڑی سیریس بات سمجھی جاتی ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی تہذیب میں، وہ غیر مذہبی تہذیب ہو تب بھی، اس لیے کہ معاشرہ جو ہے بہرحال وہ کانفیڈنس جو ایک دوسرے پر لوگوں کا اسی سے چلتا ہے. جو ایک سالملی، ایک سوچ سمجھ کر آزادانہ انداز سے معاہدہ کیا جائے تو اس کی یک طرفہ خلاف ورزی کے نتائج ہوتے ہیں. اور یہ معاہدہ تو بہرحال 24 کروڑ لوگوں کے درمیان ہے، اور اس معاہدے کو توڑنا ایک فتنہ برپا کرنے، بہت بڑا فتنہ یا فتنوں کی ماں پیدا کرنے والی بات ہے. اور ظاہر ہے فتنہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ گویا پورے 24 کروڑ لوگوں کے خلاف سازش ہوتی ہے، یہ ریاست کے خلاف سازش ہوتی ہے. لہذا جو خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے جو آئین کو توڑنے کا جواز، مختلف جواز گھڑے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ دیکھیں جی یہ بیرونی سازش ہے. ظاہر ہے اس میں وہ ساری چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ یہ تو بہت پہلے سے نو کانفیڈنس کا، دیکھیں نا جب سے یہ حکومت آئی ہے، اپوزیشن پارٹیوں میں سے کچھ پارٹیوں کا یہ تھا کہ عدم اعتماد لائی جائے، ود ان ہاؤس چینج لائی جائے. بالآخر الٹیمیٹلی وہ کرسٹلائز ہوا. جنوری میں اس کا پارٹیوں نے ذکر کرنا، پھر فروری میں انہوں نے اتفاق کیا. لیکن خان صاحب نے اچانک وہ ایک ڈرامہ رچایا، اور یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ساری سازش کو پرے رکھ دیا کہ یہ سب جھوٹ اور نانسنس تھا جو خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اور ان کے رفقا نے اداکاری کی، اور یہ آئین پاکستان کو دھوکہ دیا گیا، پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا. اور جعفر اپنا میاں مظہر عالم میاں خیل یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس مقدس امانت کی خلاف ورزی سوچ سمجھ کر، ارادی طور پر، جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے، اور یہ بڑی سنجیدہ اور بڑی واضح آئین کی خلاف ورزی کی ہے. لہٰذا اس فراڈ کا پھر انجام بھی انہیں فیس کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں. ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے گا. یہی اسپرٹ ہے اس پیراگراف کی. اس میں بڑا واضح ہے کہ ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے کیس بنائے جائیں، اور ظاہر ہے اس میں آرٹیکل 6 یعنی غداری کا، ہائی ٹریزن کا معاملہ آتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان اس قانون کو اپنا راستہ بنانے دیتی ہے. یہ کیس کیونکہ جو غداری کا ہے، آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن کا ہے، وہ صرف حکومت ہی بنا سکتی ہے. لہذا دیکھتے ہیں کہ اس پر وہ کہاں تک جاتے ہیں. جانا چاہیے اس لیے کہ یہ روزانہ کی بات ہے. پھر کل کلاں کوئی اور آئے گا اور وہ بھی اسی طرح اٹھا کے پرے پھینک دے گا. اس طرح تو جس کا اقتدار ایک دفعہ آ گیا پھر اس کو ڈانگ سوٹے سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے جی. تو بہرحال یہ ایک کہانی تھی آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، عافیت سے رکھے، اور پاکستان ہمیشہ قائم دائم اور سلامت رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.